الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکیٰ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً جن کی زندگی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فہم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری. میں جو گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کا آغاز اس دعا سے کروں گا: اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کرے. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے. ایک ساتھی آتا اور یہ سوال کرتا ہے کہ بندہ کس کے ساتھ ہوگا، کہاں ہوگا بندہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ سوال سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ المرء مع من احب، بھئی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں تھا، اور آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں. تو ہمارے اور اسوہ حسنہ کے دور کے درمیان میں فاصلے زمان کے بھی ہیں، مکان کے بھی ہیں، علم و فضل میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن محبت کے دعوے ہمیں ہیں. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں. کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے: متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں کہ تیاری کیا کی ہے تم نے اس کے لیے؟ کہا: ما اعددت لها،
بھائی میں نے تیاری تو اس کے لیے کچھ نہیں کی، الا انی احب اللہ و رسولہ، بس بات یہ ہے کہ میرے دامن میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ 1400 سال بعد جب یہ سوال ہمارے سامنے آئے اسوہ حسنہ کے حوالے سے، تو میرے نزدیک اسوہ حسنہ کا زیادہ سے زیادہ مفہوم اگر میں مسلکی بنیادوں پر بات کہنا چاہوں تو ہر مسلک نے اسوہ حسنہ کا کوئی ایک پہلو اپنے لیے لیا ہوا ہے۔ کسی نے جیسا کہ ہم نے کچھ معیار بنائے ہوئے ہیں، رفع الیدین ہو، آمین بالجہر ہونا اور دیگر کچھ مسائل جو ہمارے امتیازی مسائل ہیں، تو ہر مسلک نے کچھ امتیازی مسائل لیے اور اس کو کلی طور پر اسوہ حسنہ کا نام لگا دیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسوہ حسنہ کا تعلق ہمارے اللہ کے رسول کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے بات کی تو اخلاقیات پر آ جاتا ہے، لیکن میرے قابل احترام سامعین، اسوہ حسنہ کو اگر سمجھنا ہے تو سورۃ الجمعہ کی وہ آیت سنیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ یہ آیت ہمیں اسوہ حسنہ کا بہترین تعارف کرواتی ہے۔ تو اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتہ، کہ بھئی وہ خوبصورت وجود وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے۔ نمبر 1 یزکیہم، وہ ان کو پاک کرنے کے طریقے بتاتا ہے کہ کیسے تم پاک صاف طاہر ہو سکتے ہو۔ نمبر 3 یعلمہم الکتاب، ان کو قرآن پڑھاتا ہے۔ نمبر 4 حکمت اور دانائی یعنی سنت اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میں جب سورۃ الجمعہ کی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور اس آیت کو سنتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو میں ان دونوں آیتوں کو جب جوڑوں تو میرے سامنے اسوہ حسنہ کی مکمل پکچر آتی ہے کہ مکے کی گلیاں ہوں، کوہ صفا کی پکار ہو، طائف کی وادیوں کی آبلا پائی ہو، بدر، حنین، احد کے میدان ہو، مارکہ زاریاں ہو، یہ تمام کیفیات دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہیں، بازار میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، سفر میں ہیں، نیند میں ہیں، جاگتے ہوئے ہیں، ہر جگہ ایک کام جو تھا وہ 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے ترک نہیں کیا، اور وہ کام یہ کام تھا جو کہ سورۃ الجمعہ کی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دعوت دین کا کام جو تھا وہ ترک نہیں کیا۔ ہر جگہ بیٹی آتی ہے، کہتی ہے ابا جی ایک خادمہ کی ضرورت ہے، تو بیٹی کو وہاں دین کی دعوت دیتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ تسبیحات نہ بتا دوں۔ عبداللہ ابن عباس رات کے پہر رات گزارتے ہیں، رات کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی دعوت دین والا کہ ان کو پکڑ کر دائیں طرف کر لیتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں سیدہ صفیہ کے بارے میں کہ وہ ٹھنگنی ہیں، تو محبوبہ بیوی ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جہاں دعوت کی بات آئی کہا عائشہ تمہاری زبان سے ایسا لفظ نکلا ہے کہ سمندر ڈالوں تو سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ وہاں بھی دعوت والے معاملات ہیں۔ کسی نے بلال کو کہا تھا یبن السودا، کالی ماں کے بیٹے،
تو وہاں اللہ کے رسول اس صحابی کو کہتے ہیں کہ ابھی تک جاہلیت کی خوبو گئی نہیں تمہاری؟ کوئی مرحلہ نہیں چھوڑتے دعوت دین کا۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ دعوت دین کے ان حوالوں سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلا ظلم تو ہم نے یہ کیا کہ جی دعوت دین والا کام جو ہے وہ ہم نے مولوی صاحب کے سپرد کر دیا جی، کہ جی دین کی دعوت دینا مولوی صاحب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ حالانکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رب زدنی علما، بلغوا عنی ولو آیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کتنی دعائیں ہیں، بے شمار دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں کہیں یہ بات نہیں کی گئی کہ دین کی دعوت، دین کی بات کرنا، آگے پہنچانا صرف اور صرف مولوی صاحب کا کام ہے جو ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ عام آدمی، سبزی فروش، پھل فروش، کنڈکٹر، ڈرائیور، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایکس وائی زیڈ، حکمران، سیاستدان، تاجر، میرے قابل احترام ساتھیوں، دین نے ہم سب کو اسوہ حسنہ آگے پہنچانے میں، اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ وی آر ریسپانسبل، ہم سب کے سب اس بات کے پابند ہیں، خواہ میرا تعلق زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے ہو۔ یہ ضرور ہے کہ ایک سبزی فروش، ٹھیلے والا، کنڈکٹر، اس کے ذمہ دعوت دین کا اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا وہ جانتا ہے۔ اسے اتنا تو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اتنا تو علم ہے، بس وہ اس بات کی دعوت دے، اور سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو اس کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتا رہے، ترغیب دیتا رہے، نماز کی طرف لے کر آئے، اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ ایک ڈاکٹر علاج کر رہا ہے تو اس کو علاج سے متعلق جو انسٹرکشنز ہیں وہ اتنا اس حوالے سے رسپانسبل ہے۔ سیاست دان، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست پڑھے کیسی ہوتی تھی، وہ اس حوالے سے رسپانسبل ہے۔ میں ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، میری ذمہ داری اس حوالے سے ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اور میں کیسے بات کر سکتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص ممبر پر کھڑا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری دعوت دین کے حوالے سے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے اس حوالے سے۔ لیکن اس کے پاس ایکسپرٹیز کا ہونا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں۔ تو اس حوالے سے میں نے تین چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں، اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہترین قاری تھے، قرآن پڑھتے تھے تو ارد گرد کا ماحول وجد میں آ جاتا تھا۔ ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ ابن مسعود، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، قراء مشہور تھے۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں عبداللہ اقرأ علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود چونکتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں قرآن؟ کہا ہاں آج میرا دل کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سورۃ النساء پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، پڑھنا شروع کرتے ہیں، کرتے 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 یہاں تک پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہاں پہنچتے ہیں تو بارگاہ رسالت تھی، ادب کے معاملات ہی کچھ اور تھے، سر جھکا کر پڑھ رہے تھے، آواز آتی ہے کفا کا عبداللہ، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود نگاہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رسول رو رہے تھے اس وقت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کس بات نے آپ کو رلایا تھا؟ احساس ذمہ داری نے، جب یہ سنا کہ بھائی ایک دن آنے والا ہے جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، محمد آپ ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے، یہ ذمہ داری، یہ احساس جواب دہی، جبکہ
اللہ کے رسول کے ساتھ محبت مثالی لاجواب بے مثل محبت. آپ کے مشن کی کامیابی کی ضمانتیں آسمان سے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول احساس جواب دہی سے رو رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنی ہے. کس کی بات کرنی ہے؟ دعوت دین کی بات کرنی ہے. جب پوچھا جائے گا محمد اللہ کا پیغام، میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں تھا، تو وہ ہستی رو رہی ہے جو ہستی جس کی دعوت دین کے مکمل ہونے کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ آسمانوں سے آ رہے ہیں. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے، کیا میں اور آپ کبھی رات کی تنہائی میں کبھی ہم بیٹھ کر اس احساس سے روئے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری ذمہ داری، تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری تم پر ہے. کیا میں اور آپ کبھی اپنے گھر میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر روئے؟ ہم نے بھی تو جواب دینا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے گھر بیوی بچوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے. یقین کریں کہ اگر میرے اور آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں ہیں یہ احساس جواب دہی کے حوالے سے، تو سوچ لیجئے میری اور آپ کی محبت ابھی صرف زبانی ہے. ابھی وہ محبت یہاں تک نہیں پہنچی دل تک. جس دن وہ محبت دل تک پہنچے گی آپ کو رلائے گی. وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائیوں میں رلاتی تھی. یہ ایک سوال میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا تھا. دوسرا سوال، اللہ کا فرمان ہے لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. محمد قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے دیں اس غم میں کہ یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. یہ جو آیت ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے، مختصر سی آیت ہے. اللہ تعالیٰ حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں محمد کیا بات ہے، آپ تو اس غم میں آپ نے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. ذرا سوچئے گا، اس بات کو سمجھیے گا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ کی ذات پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، تم رشتوں میں پھوٹ ڈلوانے والے ہو، تم غلط بیانیاں کرتے ہو، تم قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو. کون کون سا تان، تشنی، استہزاء، مذاق نہیں کیا گیا تھا. لیکن دیکھیے قربان جائیے، منظر کشی کی تو کس بات کی؟ اس بات کا غم نہیں کہ مجھ پر الزام لگ رہے ہیں، اس بات کا غم نہیں کہ میری ذات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں. دکھ ہے تو اس بات کا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، لوگ ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے. فما اصبرہم علی النار، کتنے صابر ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ پر، کتنے پرسکون ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتے ہیں، جبریل جاؤ دیکھو تو صحیح محبوب کائنات رو رہے ہیں، آخر کیا ماجرا کیا ہے. پتہ تھا اللہ کو، امت کے سامنے سیمپل لانا تھا، رول ماڈل بنانا تھا. جبریل پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول رات کی تنہائی میں رو رہے تھے. پوچھا محمد اللہ نے بھیجا ہے مجھے، کیا ماجرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، رو رہے ہیں، اور صرف ایک لفظ زبان سے، زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے. کہتے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت. وہاں بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وہاں بھی میرے لیے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں. وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے روتے ہیں. وہ واپس جاتے ہیں، جبریل جا کر بتاتے ہیں، جبریل جاؤ محبوب کائنات، حبیب کائنات کو بشارت دو کہ آپ کو وہ کچھ دیا جائے گا فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے. جبریل یہ بشارت لے کر آتے ہیں. میں آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں اور آپ کبھی رات کی تنہائیوں میں اس بات پر روئے کہ میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، میرے دوست احباب، وہ دیکھیے تو سری وطن عزیز کے ارد گرد شرک کے کتنے اڈے ہیں.
جگہ جگہ کس طریقے سے توحید کی مخالفت ہے، رسالت کی توہین ہے، دین اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، داڑھی رکھنا جرم، مسجد سے وابستگی جرم، مدرسے سے وابستگی جرم۔ ایسے موقع پر مجھے بتائیے میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ لوگ روئے کبھی رات کی تاریکی میں؟ کبھی اٹھے رات کے آخری پہر اور آپ کو رونا آیا ہو کہ اللہ میں کیا، میرے ارد گرد میرے گھر بار، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار وہ شرکیہ افعال میں ہیں، گمراہیوں میں ہیں، غلط ہیں، اللہ کیا کروں اس بارے میں؟ جب تک آپ کو یہ تڑپ، یہ آگ، یہ آپ کو رات کے آخری پہر نہیں اٹھاتی، وضو نہیں کرواتی، جائے نماز پر کھڑا نہیں کرتی، 2 رکعت نماز نہیں پڑھواتی، آپ کو رلاتی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن پر باتیں نہیں کرواتی، اس وقت تک آپ سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ آپ کی اسوہ حسنہ والی بات جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ہے، اس کا عملی طور پر ابھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ وہ تڑپ جو اللہ کے رسول کے پاس تھی، وہ تڑپ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے بتا دیجئے، عکاظ کے میلوں میں، طائف کی وادیوں میں، مکے کے بازاروں میں، کفار و مشرکین ان کے سرداروں میں کون کون سا علاقہ تھا، کون کون سی جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا کیا لالچ آپ کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی؟ مال و دولت، سب کچھ، حکومتیں، سب کچھ آپ کے سامنے تھی، لیکن آپ نے ایک ہی بات کی تھی، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، ہمارے پاس پتہ نہیں ہمارے مزاج ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اختلاف رائے کو، ایک دوسرے کی اپروچ کو نیگیٹو کیوں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اختلاف کو ایک اتنی بنیادی حیثیت ہم نے دے دی ہے، کہیں کچھ ہو جائے۔ میرے قابل احترام سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے اختلاف کیا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے بدر میں جب صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی مرضی ہے؟ کہا میری مرضی ہے۔ کہا اللہ کے رسول یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس صحابی نے اللہ کے رسول کی رائے سے اختلاف کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جاؤ نمازیں جا کے پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھو گے۔ عصر کا وقت ہوا، کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، کچھ نے بنو قریظہ میں نماز پڑھی۔ یہ مخالفت تھی یا نہیں تھی؟ کوئی ایک موقع ہے صحابہ کے مابین اختلاف رائے ہوا۔ سیدنا عمر فاروق وہ ہستی جن کی خواہش پر 26-27 آیات اتری ہیں، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ وہ عمر کہتے ہیں ابو بکر ابھی یہ اسامہ والا لشکر نہ بھیجے، ادھر سے ایران، ادھر سے روم، ادھر سے مرتدین، ادھر سے مانعین زکوٰۃ، ہر طرف سے ایک بڑی کروشل ٹائمنگ ہے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے اس لشکر کو بھیجنا۔ یہ وہ عمر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر کفر میں بہادر، اسلام میں بزدل، لشکر بھیجتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ابو بکر اور عمر کی رائے کا اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ عمر فاروق آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس جو کہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، کہتے ہیں ابو بکر قرآن جمع کر لیجئے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا میں بھی وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ تھا یہ اختلاف۔ میں اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں صحابہ کے مابین۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے مابین اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ سیدنا علی کا کیا کہنا تھا؟ پہلے بیعت پھر قصاص۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ پہلے قصاص پھر بیعت۔ یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی آپس کی محبتیں بے مثل تھیں۔ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔
بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اختلاف رائے معیوب نہیں. اختلاف رائے کو جب ہم انا پسندی میں لاتے ہیں، مخالفت میں لاتے ہیں، تب یہ معیوب ہوتی ہے اور قابل گرفت رائے ہوتی ہے، قابل گرفت چیز ہو جاتی ہے. کون کون سے موقع پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے؟ یہ کتنا بڑا ایشو کہ ہمارے جماعت کے ایک بزرگ ہمیں ایک بات کرتے ہیں تو ہم ان کی اسٹیٹمنٹ پر ہم نے فیس بک گرم کیا ہوا ہے جی. یعنی اتنی حیرانی والی بات ہے، جس شخص کی تدریس کو تقریباً 20-22 سال ہو چکے ہیں، اس شخص کی وہ اسٹیٹمنٹ کون مذاق اڑا رہا ہے؟ جس کو آیت ایک صحیح طریقے سے ترجمہ کرنا نہیں آتی، وہ اعتراض کر رہا ہے جی مولوی صاحب نے بات غلط کی ہے جی. دیکھیے سیرت طیبہ اسوہ حسنہ ہمیں اختلاف رائے سننے، اختلاف رائے برداشت کرنے کی تاکید کرتا ہے. بھڑکنے کی، اپنی رائے پر اصرار کرنے کی نہیں، صرف میں ہی صحیح ہوں، اس بات کی نفی تو کلمہ طیبہ سے ہو گئی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ تم اور تمہاری رائے مکمل طور پر نفی ہو گئی. یہاں پر تم کیا اور تمہاری رائے کیا؟ الا اللہ، رائے کس کی چلے گی؟ اللہ کی. محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ کی رائے چلے گی. اب بات مانی جائے گی تو صرف اور صرف یہاں پر یہ کر. امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے تھے؟ امام مالک نے قبر رسول کی طرف اشارہ کیا، کہا کائنات میں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، قبول کیا جا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی کیفیت میں میرے بھائی اگر ہمارے جماعت میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے، میں چھوٹی سی مثال دے کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ جو ابھی وہ 8 محرم 9 محرم کے حوالے سے جو ایشو چلے گا، ابھی آئے گا نا ذو الحجہ کے مہینے میں یہ اختلاف کہ ابھی جو عرفہ کا روزہ وہ سعودیہ کے حساب سے رکھنا ہے، پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے. ابھی یہ ایشو اٹھے گا ہمارے درمیان. ہم تو بہت سارے معاملات میں تیار رہتے ہیں اختلاف کرنے کے لیے. محرم کا مہینہ آنے دیں، دیکھیں ذرا اختلافات کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جو فوت ہو چکے ہیں 1400 سال پہلے، ان کو لے کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو رگڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف رائے پر کیا کیا تھا؟ جس صحابی نے آپ سے یہ کہا تھا اللہ کے رسول آپ کی اگر یہ رائے ہے اس جگہ کا پڑاؤ تو آپ کی بات، آپ کی رائے غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھایا تھا اور جہاں وہ صحابی نے بتایا تھا وہاں پڑاؤ ڈالا تھا جا کر. مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی رائے ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں ہر جگہ بولنا کامیابی نہیں ہے. جب کوئی بڑے کی بات آ جائے تو وہاں خاموشی سے سن لیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، کم از کم جو پروٹوکول اسلام نے دیا اس پر آپ عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، میدان عرفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے کے سارے صحابہ یک زباں ہو کر کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت کی ادائیگی کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صحابہ کی گواہی سنتے ہیں تو اپنی جو کلمہ والی انگلی ہوتی ہے نا، وہ کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کبھی مجمع کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو گواہ رہی ہو. یہ بات وہ ہستی کر رہی ہے، اللہ کو گواہ بنا رہی ہے اپنی دعوت کے تکمیل پر، جس کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، بھائی تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کی دعوت کے مکمل ہونے پر قرآن کی آیات گواہ ہیں، وہ ہستی، وہ وجود مزکا سید الانبیاء
امام الانبیاء وہ گواہی کرتی ہے اللہ گواہ رہنا میری بات میں نے پورا کر دیا مشن. مجھے صرف یہ بات کرنی ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے رونے والا معاملہ ہو، احساس جواب دہی والا معاملہ ہو، یا اختلاف رائے پر اپنی رائے پر اصرار کرنے والا معاملہ ہو، کیا میں اور آپ اپنے اندر اتنی ہمت پاتے ہیں کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہے ہم ان سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ میں دور نہیں جاتا، صرف اور صرف اپنی فیملی کو لے کر بیٹھ جاؤں، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو لے کر بیٹھ جاؤں، میں ان سے پوچھوں کیا میرے اندر اتنی ہمت حوصلہ ہے؟ جائیے ذرا ایکسپیرینس کیجئے، یہ ایک تجربہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. صرف اور صرف وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے جو کہ یہاں سے سچا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں تھا. تو اگر میرے بھائیوں اسوہ حسنہ کے ساتھ عملی محبت ہے تو جائیے، یہ میں نے تو صرف 2-3 مثالیں دی ہیں. ریاض الصالحین حدیث کی کتاب اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا آپ کو ملتی ہے، محبوب کی جو ادا آپ کو ملتی ہے کہ محبوب اس طرح سوتے تھے، اس طرح جاگتے تھے، یہاں سے آغاز کیجئے. محبوب دشمنوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، مخالفین کے ساتھ کیا کرتے تھے، کفار کے ساتھ آپ کا تعامل کیا تھا، مشرکین کے ساتھ آپ کا تعامل، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ کیسا تھا، یہ ذرا سیکھیے، پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے. عملی طور پر آئیے، تاکہ قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ جی جو کچھ میں نے ریاض الصالحین میں پڑھا، اللہ جو تیرے حبیب نے بتایا تھا میں بھی وہ کرتا رہا. حبیب رات کی تنہائیوں میں روتے تھے امت کے لیے، اللہ میں بھی رات کی تنہائیوں میں اٹھتا تھا، دعائیں مانگتا تھا امت کے لیے، اپنے قرب و جوار رشتہ داروں کے لیے. ایک ایک چیز آپ کے لیے، آپ کے حق میں گواہی بنتی جائے گی، اور آپ کے ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا چلا جائے گا، خیر والا پلڑا جو ہے انشاءاللہ العزیز. اور اچھا جی، آخر میں کچھ اعلانات ہیں. سب سے پہلے تو جو بیمار حضرات ہیں بلکہ وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور سب کو اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. بیماروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جتنے بھی بیمار ہیں. اللہم اشفی مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم اشفی مرضانا و مرضى المسلمین. اور جو فوت شدگان ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے، اللہ ان کے گناہوں سے درگزر کرے، اللہ ان کی آخرت کے مراحل کو آسان کر دے. ہمارے بیماروں میں ہماری جماعت کے کچھ قائدین بھی، اور جنہوں نے مجھ سے نہیں کہا، کوئی بھی XYZ اگر بیمار ہے تو ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اسی طرح کچھ ساتھی ہمارے آزمائش میں ہیں، اسیر ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے کثرت کے ساتھ، اس لیے کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ دعا جو ہے وہ سب سے بڑا حقیقی تحفہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کثرت کے ساتھ، اس کے ہاتھ مضبوط کریں، اس کی کمر مضبوط کریں تاکہ وہ کھڑے ہو سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ اسیر ہیں یہ عام مسلمان نہیں ہیں، یہ دین کے داعی ہیں. دین کے داعی العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارثین ہیں. ان کے لیے دعا کرنا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں جو ہم پر بھی کبھی عائد ہوتا تھا. اسی طرح آپ کے اس ادارے میں مسجد میں ایک الحمدللہ جو میں نے آج بات کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول قرآن مجید پڑھاتے تھے، تو اسی ایک فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کی اس مسجد میں ہر ہفتے والے دن مغرب تا عشاء قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے، جس میں سورہ حجرات کا آغاز انشاءاللہ العزیز بفضلہ تعالی کل ہوگا. اور مدرس جو ہے وہ میرے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالحمید گوندل حفظہ اللہ، جو یہاں پر جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، تو وہ تدریس کے فرائض انجام دیں گے. آپ لوگ لازمی جوائن کیجئے، تاکہ سورہ حجرات اتنی امپورٹنٹ صورت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ صورت جو ہے نا پورے قرآن کی صورتوں میں سب سے امتیازی حیثیت ہے آداب زندگی کے حوالے سے. آداب زندگی جس طرح اس صورت میں ہے کسی اور صورت میں نہیں ملیں گے. لہٰذا میں اب تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہفتے والی کلاس کو ضرور جوائن کریں. اور آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان
محرم سے ایک جو سلسلہ شروع ہوا تھا دفاع صحابہ کے حوالے سے، اس سلسلے کا ایک کڑی جو ہے وہ آج مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ جامعہ ابی بکر کی طرف سے ایک مجلہ جو ہے اسوہ حسنہ، جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے ساتھی جانتے بھی ہیں، اس کا خاص نمبر جو تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے، انہوں نے مطلب دفاع صحابہ، شان صحابہ کے نام سے وہ نمبر نکالا ہے، اور اس میں کبار مطلب پاکستان کے جو علماء ہیں جیسا کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور دیگر معروف علماء کے مضامین شامل ہیں، اور وہ مضامین شامل ہیں جو عام لوگوں کو جس کے بارے میں معلومات چاہیے، ان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے صحابہ سے تعلقات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، رشتہ داریاں ان کی آپس میں، ان معلومات کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک مجلہ یہ لے لیجئے، بے شمار کتابوں سے آپ مستغنی ہو جائیں گے، یہ آپ کی لائبریری میں ایک ایسا اضافہ ہوگا جو آپ جب پڑھیں گے آپ کو یہ تازہ لگے گا انشاءاللہ العزیز۔ ساتھی باہر موجود ہوں گے اس مجلے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بلکہ ایک دعا جو مجھے یاد نہیں رہی، وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ ہمارے وطن عزیز کو قائم دائم رکھ۔ حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، وہ توفیق جو تجھے پسند ہے۔ افواج پاکستان کے لیے، اداروں کو، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم نظریاتی طور پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی انشاءاللہ العزیز ان کو ملے گی۔ کشمیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح فلسطین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقوموا للہ قانتین۔